بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمان، میرا آج کا یہ پیغام انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور میرا ہر خاص و عام ساتھی میرے اس پیغام کو اول سے آخر تک ضرور سن لیں۔ دوستو، دراصل بات یہ ہے کہ آج کل جب معاشرہ کو دیکھا جائے تو ہر انسان کی مختلف ذہن ہوتی ہے، ہر انسان کا سوچ، ہر انسان کا دماغ الگ الگ سا ہوتا ہے، اور ہم اپنے تمام دوستوں کے مائنڈ کو ایک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لقمان حکیم کی ایک بات بھی بڑی مشہور ہے، کہاوت، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بعض ایسے کام ہیں جو بہت بڑے مشکل ہوتے ہیں، جیسا ریت کی رسی بنانا اور بہت سے لوگوں کا سوچ ایک کرنا، بہت سے لوگوں کی مائنڈ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور ہم تو ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارے جتنے دوست ہیں ہم ان سب کا سوچ، ان سب کا فکر، ان سب کی نظر اور ان سب کا دماغ ایک ہی طرح کر لیں۔ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے ایسا، اور اللہ تعالیٰ حق بات پر سب کو اسی طرح ایک حق بات پر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے بعض دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ یار آپ ایسا کرو کہ فیس بک پر اختلافی پوسٹر نہ شیئر کرو، آپ اختلافی ویڈیوز، اختلافی کلپس، اسی طرح اختلافی پوسٹر نہ کیا کرو۔ لیکن میں ان دوستوں کو، سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کا مشکور ہوں جو مجھ پر تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی میں مشکور ہوں جو مجھ پر تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ میں بعض دوست مجھ پر اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ میرے حوصلہ افزائی کے بجائے میں حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاؤں، میں ہمت ہار جاؤں۔ لیکن ان دوستوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں دوستوں سے بار بار کہتا ہوں کہ جتنے مشکلات آ جائے، جتنے رکاوٹیں آ جائے، میں کبھی گھبراتا نہیں اور نہ میرا حوصلہ کم ہو جاتا ہے، بلکہ ان مشکلات کا سامنا کرنے سے میرے اندر جو الحمدللہ ایمانی قوت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور جو مشکلات آتی ہیں نا، تو ان کے بارے میں میں یہی بتاؤں گا کہ لوگ اپنی منزل کو مشکل سمجھتے ہیں، لوگ اپنی منزل کو مشکل سمجھتے ہیں، میں مشکل کو اپنی منزل سمجھتا ہوں۔ اسی لیے وہ لوگ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں مجھ پر رد کرنے کے لیے، جو یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں حوصلہ شکنی کا شکار ہو کر ہار مانوں، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھو میرا یہ جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ شاید آپ دوست سمجھ سکیں۔ ابھی آپ فرض کر لیں آپ کا ایک والد صاحب ہے، ایک والدہ محترمہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اور یہ ایک ریت کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پر یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتہائی ضعیف العمر ہو، ان کے بدن انتہائی زیادہ کمزور ہو، اور ان کو انتہائی زیادہ پیاس بھوک لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور اوپر سے انتہائی شدت کے ساتھ گرمی کا موسم، اور ان کو انتہائی زیادہ گرمی ہو چکی ہے، اور یہ بیچارے مرنے کے حالت میں ہیں۔ اتنے میں آپ نے بڑی مشکلات کا سامنا کر کے بڑے کوشش محنت کے ساتھ ان کے لیے تھوڑا ٹھنڈا پانی اور تھوڑا کھانے کے لیے کچھ خوراک لے کر آ گئے، کھانا، اور آپ نے بڑے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک چوپڑی بنا ڈالی کہ آپ کے والد محترم اور والدہ محترمہ وہاں بیٹھ کر سورج جو گرمی ہے اس سے بھی بچ سکے، اور جو کھانا پینا آپ نے لایا ہے اس کو بھی تناول فرما کر وہ تھوڑا سکون میں ہو جائے اور مرنے سے بچ جائے۔ آپ نے یہ سب کر لیا۔ اتنے میں ایک ظالم آ گیا، ایک ظالم نے آ کر تیری گردن پکڑ کر
وہ خوراک تو سے چھین لیا، پانی چھین لیا تجھ سے، اور وہ زمین پر گرا کر اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑنے لگا، اور جو جھوپڑی آپ نے بنائی تھی اس کو بھی جلا ڈالی، آگ لگا دیا اس کو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے واجب الاحترام دوست، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک بار اگر آپ انتہائی زیادہ نیک دل ہو اور آپ ایک صبرناک انسان ہو تو آپ ایک بار صبر کرو گے۔ اگر اسی طرح دوسری بار ہوا، تیسری بار ہوا، اور اسی طرح بار بار آپ کے ساتھ ہوتا رہا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اب اگر دیکھا جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ میں سے کوئی کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والد اور والدہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ عشق اور محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چلاتے رہے ہم آقا کے دیوانے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دیے ہیں ہم ان پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کریں، اور اللہ رب کائنات کی قرآن مجید کی حفاظت کریں، وہ کتاب جن کی ہم حفاظت کریں۔ اب آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اختلافی پوسٹیں نہ کیا کرو، ویڈیو میں اختلافی باتیں نہ کیا کرو۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میں اختلاف نہیں کروں گا کسی کے ساتھ چاہے جو بھی ہو، لیکن اب اس قرآن کے لیے، اس حدیث کے لیے صحابہ کرام نے اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام ہاتھ میں تلوار لے کر کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے میدان میں گئے۔ اب وہ قرآن، وہ حدیث جن کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہم نے۔ صحابہ کرام نے تو سمندر کو نہیں دیکھا، سمندر میں بچھل بسے اس دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے، پیغمبر کی ایک ایک احادیث پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے کتنے قربانیاں دی ہیں۔ اب ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس بات پر بھی تھوڑا غور اور فکر کریں، ایک بندہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے قربانیاں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی قربانی پر پانی پھیر کر وہ ان احادیث کو نعوذ باللہ توڑ پھوڑ کر اس احادیث کو وہ اپنے من پسندی کے ساتھ لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ احادیث جن کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اس احادیث کا وہ مذاق اڑاتا رہے، وہ اس احادیث کو مذاق سمجھتا رہے، تو کیا میں اس کے ساتھ اختلاف نہ کروں؟ تو کیا میں ان کو جواب نہیں دوں؟ کیا میں ان کے لیے سدبھاگ نہ بن جاؤں؟ اگر نہیں تو کیا میں مومن ہوں؟ اگر نہیں تو کیا میں مسلمان ہوں؟ اگر ہاں تو آپ مجھ پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ آپ تھوڑا اتنا سوچ لیجیے۔ باقی رہی بات، جو قرآن کو مانتا ہو، جو قرآن کو اسی طریقہ سے، جو احادیث کو اسی طریقہ سے ان لوگوں کے سامنے پیش کرے جس طریقے سے صحابہ کرام کو پیغمبر علیہ السلام نے پیش کیا تھا، جس طرح صحابہ کرام نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے ہمارے بزرگوں اکابرین کے سامنے ان احادیث اور قرآن کے معانی رکھے تھے جس طرح پیغمبر نے سکھائے تھے، آج یہ لوگ ان احادیث اور اسی قرآن کو لوگ امت مسلمہ کے سامنے اسی طریقہ سے رکھ دے، اسی طریقہ سے بیان کریں، تو ہمارا کیا کام ہے ان کے ساتھ اختلاف کرنا؟ بلکہ ہم ان کے مشکور رہیں گے اور ہم ان کے خادم رہیں گے کہ یہ لوگ امت مسلمہ میں خیرخواہی اور قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ لیکن اور جب دیکھا جائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اب اس بات پر بھی دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ آپ لوگ اکٹھا ہو جائے، جماعت اختیار کرو، آپ لوگ آپس میں اتفاق کرو، لیکن قرآن کے خلاف باتوں پر، احادیث کے خلاف باتوں پر نہیں، بحبل اللہ جمیعا، بلکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ کر دوسرے طرف جاتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اتحاد کس طرح کریں؟ اور جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مذاق اڑاتے رہے، ہم ان کے ساتھ اتفاق کیسے کریں؟ جو لوگ قرآن کو اپنے من پسندی اور جو لوگ قرآن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کو غلط بیان کرتے ہیں، میں اس کو احترام کی نگاہ سے کیسا دیکھوں؟ جن کو پیغمبر اور صحابہ کرام کی قربانی بالکل کچھ نظر ہی نہیں آتی، جو اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا ہے، جو اللہ کا قرآن اپنے مفاد کے لیے بیان کرتا ہے، جو پیغمبر کی احادیث غلط طریقے سے ان کے غلط معانی لوگوں کو بیان کرتا ہے، تو میں ان لوگوں کے ساتھ کس طرح ادب اور احترام کا مظاہرہ کروں؟ ادب احترام کا مظاہرہ کرنے کا مطلب میں کس طرح ان لوگوں کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤں؟ یہ کتنے بزدلی کی بات ہے کہ کوئی بندہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مذاق اڑاتا رہے اور میں اس کے ساتھ جی جی تو میں اس طرح کرتا رہوں۔ یہ تو مومن کی ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بزدلی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو بھی بندہ ہو، چاہے مجھ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو انسان بھی ہو، چاہے ان کا تعلق میرے مسلک سے ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو، جو میرا قریبی دوست ہو یا نہ ہو، لیکن وہ قرآن اور احادیث کو لوگوں کے سامنے اسی طریقے سے پیش کرے جس طرح پیغمبر نے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے تابعین اور تابعین نے تبع تابعین کو پیش کیا تھا، وہ میرے لیے قابل احترام ہے، وہ میرے لیے محترم ہے۔ میں ان کو اپنا رہبر، اپنا مقتدا اور اپنا بڑا سمجھتا ہوں، چاہے وہ مجھ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہو جو دنیا کی نظر میں بہت بڑا ہو، جو دنیا کی نظر میں بڑا شیخ ہو، لیکن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اور قرآن کو غلط طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے میرا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے میرا قریبی دوست کیوں نہ ہو، میں ان کے خلاف بولوں گا۔ مجھے سب سے پہلے پیغمبر، قرآن اور احادیث اور رب کائنات، ان کے ساتھ میرا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ باقی دنیا بھی فانی ہے اور تمام لوگ میرے کام نہیں آ سکتے، یہی قرآن اور احادیث کا دفاع میرے کام آ سکتا ہے، اور میں کرتا رہوں گا۔ اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دو اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مجسمہ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے نظر میں اچھا دکھلانے کے لیے قرآن اور احادیث کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں ان پر چشم پوشی کرنا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر آج تو پیغمبر کی عزت پر، پیغمبر کے ناموس پر غیرت نہ کرے تو تیری زندگی کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور میرا یہ پیغام تمام دوستوں کے ساتھ آپ بھی شیئر کرو، چاہے پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، چاہے میرا بھائی، میرا باپ میرے خلاف ہو جائے، چاہے میرے بڑے میرے خلاف ہو جائے، حق بات کی وجہ سے میں ان کی مخالفت سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے رب کائنات اور پیغمبر کا دفاع کرنا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا۔ جو پیغمبر کے خلاف بولے گا میں ان کے خلاف بولوں گا، جو پیغمبر کے خلاف بولے گا میں پیغمبر کا دفاع کروں گا، چاہے وہ دفاع جس طریقے سے بھی ہو جائے، میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، جو اس بات پہ مجھ سے ناراض ہے
کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے احادیث اور قرآن کا دفاع کرتا ہوں، ان لوگوں سے میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا سوچیں آپ کی ناراضگی حق پر ہے یا نہیں۔ پہلے تو میں رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، کہ آپ میرے حق بات کو فرقہ واریت کا رنگ نہ دیں۔ اگر پھر بھی ہدایت آپ کے مقدر میں نہ ہو تو مجھے آپ جیسے لوگوں کی کوئی فکر بھی نہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں۔ بہت زیادہ لوگ میرے خلاف بولتے ہیں، میرے دوست بھی بول جائے، اگر میرے زیادہ لوگ میرے خلاف ہیں، ان میں سے چند نمک حرام دوست بھی میرے خلاف ہو جائے، مجھے کیا پرواہ ہے؟ دوستی تو خدا اور پیغمبر سے مزہ کرتی ہے، دوستی تو خدا اور پیغمبر کی اچھی لگتی ہے۔ انسانوں کی کیا دوستی ہوگی؟ اپنے مفاد کے لیے دوستی بھی ہوگی، لیکن دوستی کا جو ہاتھ ہے، دوستی کی جو رسی ہے، وہ اللہ اور پیغمبر کے ساتھ جب مضبوط ہو جائے تو دنیا میں نہ کسی کا خوف ہوگا، نہ کسی سے خطر ہوگا، بلکہ ایمان کی قوت اور مضبوطی کے ساتھ رب کائنات کا قرآن مجید برسریام بیان کرنا ہمارا مقصود ہوگا۔ اور میں آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، چاہے پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، چاہے اپنا ہو یا نہ ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، جو بھی ہو میرے خلاف ہے، لیکن میں حق بات نہ چھوڑوں گا اور نہ کبھی چھوڑنے کا سوچوں گا۔ انشاءاللہ مرتے دم تک ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا جو دین اسلام کے دشمن ہیں۔ میں اپنے جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہوں، لیکن دین اسلام اور قرآن کے نام پر کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ میں دنیا کے تمام رشتوں کو ختم تو کر سکتا ہوں، لیکن میں احادیث مبارکہ کا دفاع نہیں چھوڑ سکتا۔ میں پوری دنیا سے تعلق ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام کا دفاع کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ کبھی بھی میں پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کا سودا نہیں کروں گا، اور میں رب کائنات سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس دن سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ میں کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر بزدلی کا اظہار کروں۔ اس دن سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ اللہ وہ دن مجھے مت دکھائے کہ میں دنیا کے رشتوں کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے میں دین اسلام کے مسئلے پر بزدلی اور نرمی کا مظاہرہ کروں۔ اللہ اگر مجھے دنیا میں زندگی دینی ہے تو مجھے خیر اور بہادری کی زندگی عطا فرما، تاکہ میں ان باطل پرستوں کو اور دین اسلام کے دشمنوں کا ہر محاذ پر مقابلہ کرتا رہوں۔ اور انشاءاللہ امید ہے رب کائنات سے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گا، میں کبھی بھی ہمت نہیں ہاروں گا، میں کسی کی باتوں سے انشاءاللہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ میرا جو ہدف ہے میں اس کی طرف چلتا رہوں گا، اور میرا ہدف رب کائنات کی رضا اور پیغمبر علیہ السلام کی رضا ہے۔